من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ترجمہ دیکھیے کہ اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے یا اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، جو کچھ زمینوں میں اور پانیوں میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتے ہیں. ولا رطب ولا یابس، اور جو خشک و تر، زندہ یا مردہ، اللہ اس کو جانتے ہیں. الا فی کتاب مبین، اور یہ ساری معلومات کتاب مبین میں موجود ہے. یہ آیت جو ہے اوپر نبی علیہ السلام کے کچھ اعلانات ہوئے تھے گزشتہ درس میں، جو ہم نے قل انی نہیت ان اعبد الذین سے ہم نے اس کو پڑھا تھا. اس میں آخری میں ایک بات یہ آئی تھی، ان الحکم الا للہ، کہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہے. فیصلہ کرنے میں سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے طاقت اور قدرت. تو اوپر کی آیت میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان تھا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی کامل ہے کہ اس جیسی کسی اور کی طاقت اور قدرت نہیں. آج جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ کے علم کامل کا بیان ہے. اوپر قدرت کا بیان اور نیچے علم کا بیان ہے. اب اللہ کا علم کیسا، تو اس سلسلے میں قرآن مقدس میں مختلف تعبیرات بیان کی گئیں، مختلف عنوانوں سے اس مضمون کو ذکر کیا گیا. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. لوگوں کے علم اور اللہ کے علم کا فرق اس میں بیان کیا گیا. معلومات کسی انسان کو چاہے کتنی ہو جائے وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وہ اس کی اپنی شان اور اس کی اپنی قدرت ہے. انبیاء اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جس کا تعلق نبی کی رسالت سے نہیں ہوتا، ان کے اس مشن سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس علم کو بھی ان کو نہیں دیتا. اس لیے کہ
اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عالم تکوینی جو عالم ہم کو نظر نہیں آتا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کسی انسان کو اللہ وحی کے ذریعے کچھ چیزیں بتا دے، انبیاء، کسی انسان کو اللہ القاء اور الہام کے ذریعے کوئی چیزیں بتلا دے، اولیاء، اور کسی کو کشف مکاشفے کے ذریعے کوئی چیزیں بتلا دے، اتقیاء، اولیاء۔ لیکن جو اصل علم ہے کلیات کا اور جزئیات کا، کلیات کا مطلب بنیادی جو علم ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں اس سے متعلقہ جو اصول جو علوم ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ جس کو دیتا ہے، جتنا دیتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس لیے دعا مانگی گئی، ربی زدنی علما۔ خود نبی کو حکم دیا گیا، اے نبی آپ یہ دعا مانگتے رہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب علم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مخلوق سے متعلق جو علم ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو علم وہ ہوتا ہے جو نافع ہے، کہ جس کی معلومات کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو، اچھے اور برے کی تمیز معلوم ہو، کہ یہ غلط ہے تو اس سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ صحیح ہے تو اس کو کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیتا ہے، اور جس کی بنیاد پر آدمی کا عمل درست ہوتا ہے۔ ایک غیر نافع علم ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھنا جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی سوال ہونے والا نہیں، یہ علم غیر نافع ہے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھنا جس کا سوال ہونے والا ہے لیکن معلومات کے باوجود اس کو عمل میں نہ لانا، یہ علم غیر نافع ہے۔ معلوم ہے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، زنا سے زیادہ گناہ ہے نماز چھوڑنے کا، لیکن جاننے کے باوجود چھوڑ دینا یہ علم غیر نافع ہے۔ معلوم ہے کہ نشہ اور شراب حرام ہے، خنزیر کا پیشاب یہ شراب سے ہلکا ہے، شراب اس سے بھی زیادہ گندا ہے، لیکن پھر بھی اس کا استعمال کرنا، نشہ کرنا، یہ علم غیر نافع ہے۔ سود، رشوت حرام ہے، سب جانتے ہیں، پھر بھی اختیار کرنا علم کے باوجود بے عملی، یہ علم غیر نافع میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، زمزم کے پیتے ہوئے جو دعا حدیث میں مشہور ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے مانگی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ علم غیر نافع سے، فلاسفہ کا جو علم ہے وہ علم ایسا ہے کہ اس میں آدمی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، چونکہ اس میں سارا مدار عقل پر ہے۔ دنیا میں انبیاء کے بعد نبوت اور صحابیت اور تابعیت کا جو زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد عقل پرستوں کا ایک زمانہ آیا تھا۔ وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر تولنا چاہتے تھے۔ جیسے ابھی حالیہ الحاد ملحدین جو ہوتے ہیں، اللہ کے منکرین جو ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ بعض قبریں کافی عرصے کے بعد کھودی جاتی ہیں تو اس میں میت تر و تازہ ہوتی ہے، اور بعض قبریں اسی کے پڑوس میں برابر میں ہوتی ہے قبر، لیکن اس میں میت سڑ جاتی ہے۔ سائنسی توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سائنسی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی نے سوال کیا، بہت سے لوگوں نے اس کے جوابات دینے شروع کیے۔ تو ایک عالم دین سے جب اس کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ عالم برزخ سے متعلق چیزیں ہیں، عقل اور سائنس کی وہاں تک ابھی رسائی نہیں ہوئی، ماننا ہے بس، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور جو منکر ہے وہ اپنی سزا آخرت میں بھگتے گا۔ ہمارا مذہب محتاج نہیں ہے عقل کا۔ تو سب سے پہلا جو سوال آیا تھا، جو سب سے پہلے مسائل پیدا ہوئے، وہ عقل کی بنا پر پیدا ہوئے، خیالات کے ذریعے سے
بھئی ایسا ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، یہ ہوتا ہے، یہ جو عقل پرستی ہے، اسلام نے اس کی کبھی ہمت افزائی نہیں کی۔ تو علم غیر نافع سے ہم کو بھی پناہ مانگنی ہے، علم نافع کی ہم کو بھی دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہی ہمیں علم دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں علم سے محروم کرنے والا ہے۔ تو اب جو اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اب یہاں جو غیب کا لفظ آیا ہے، یہاں کیا پورے قرآن میں جہاں لفظ غیب استعمال ہوا ہے وہ ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جو چیز ہماری معلومات میں نہیں ہے وہ ہمارے لیے غائب ہے، جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے وہ ہمارے لیے غائب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہوتا، اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ کے لیے غیب عیب ہے، اللہ کے لیے غیب عیب ہے، اس لیے کہ وہ خود خالق ہے، وہ خود بنانے والے ہیں دنیا کے۔ تو کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں، کیا ہوا اللہ جانتے ہیں۔ تخلیق انسانی سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، کتنے زمانے تک دنیا چلے گی، یہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ اپنے اس علم میں سے کسی ذریعے اور کسی واسطے سے لوگوں تک کوئی چیز پہنچائے تو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کی خبر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کے لیے تو اس کی اپنی ہے، وہ مالک ہیں، ان کے سامنے ہیں۔ تو جہاں لفظ غیب قرآن میں آتا ہے اس سے ہماری اپنی ذات مراد ہوتی ہے کہ تمہارے لیے جو چیزیں غیب کی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہارے لیے جو چیزیں مشاہدے کی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، تو غیب سے متعلق غیب اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ پچھلے انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ قیامت آنے والی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ غیب نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتح یہ جمع ہے، اس کی واحد جو آتی ہے مفتاح بھی آتی ہے اور مفتاح بھی آتی ہے۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، الصلاۃ الوضوء مفتاح الصلاۃ، حدیث بچپن میں پڑھی تھی کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور جنت نماز جنت کی چابی ہے۔ تو مفتاح اگر مانیں گے تو چابی مراد ہوگی، مفتاح اگر پڑھیں گے تو خزانہ مراد ہوگا۔ پیچھے 2 رکوع پہلے بھی ایک بات آئی تھی، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نبی کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس خزانے اللہ کے نہیں ہیں۔ تو یہاں خزانے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور چابیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، قرآن میں الگ جگہوں پر اس کا ذکر آیا۔ قارون کا جو ذکر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چابیاں مراد لی ہیں۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے نوجوان طاقتوروں کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ تو خزانہ کتنا رہا ہوگا جس کی چابیاں اتنی وزن، تو چابی بھی مراد ہو سکتی ہے اور خزانہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ خبر اللہ کسی کو دیتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری غیب کی خبریں بتلائی، بہت ساری غیب کی اطلاعات ہم کو دیں، قیامت سے پہلے کی جو احکام اللہ، جو معاملات اللہ کے رسول نے بیان کیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت میں بعد میں آنے والا طبقہ پہلے گزرنے والے طبقوں کو برا بھلا نہ کہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب وقت کی برکت ختم ہو جائے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب مسجدوں کے اندر شور شرابہ بڑھنے لگے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب لوگ اپنی اپنی مسجدوں پر فخر و مباحات کرنے لگیں کہ ہماری مسجد میں یہ ہے، ہماری مسجد میں یہ ہے۔
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ گانے بجانے کے آلات کثرت کے ساتھ عام نہ ہو جائیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ نااہل اور بے علم لوگ قوم کے امیر اور ذمہ دار بن جائیں۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ مضبوط علم والے دنیا سے جائیں گے اور کمزور علم جن کے پاس علم نہیں ہوتا لوگ ان کو علم والا سمجھ کر ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور ان کی غلط جوابات سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، بہت کثرت کے ساتھ نشہ کیا جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، سود عام ہو جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مال غنیمت کی طرح امانتوں کے اندر خیانت کریں گے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی علامات، یہ بڑی علامتیں حضور نے فرمایا۔ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، دابہ کا خروج ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے جو بتلائی ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں۔ پھر فرمایا کہ سورج نکلے گا مغرب سے، آخری علامت، اور اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہوں گے اور پھر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اللہ کا عرش لایا جائے گا، اعلان ہوگا وجاء ربک والملک صفا صفا، حساب کتاب، ترازو، میزان، جنت جہنم، پل صراط، یہ سارے جو چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائیں جو آگے ہونے والی ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کے رسول نے امت کو دی۔ تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اس غیب کے علم سے اللہ کی طرف سے ایک حصہ اس کو دیا جاتا ہے خبر کا، وہ اپنی امت تک پہنچاتا ہے، جس میں امت کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور جو چیزیں دنیا اور آخرت میں اس کی ضرورت کی نہیں ہوتی، نبی ان چیزوں پر امت کو مطلع نہیں فرماتے۔ جیسے حروف مقطعات قرآن کے اندر موجود ہیں، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، ان کی حقیقتیں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بیان فرمائی۔ تو یہ جو چیزیں جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے عام طور پر وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں، اور جن کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکثر وہ چیزیں نہیں ذکر کی۔ ہاں کچھ چیزیں خاص مواقع پر خاص لوگوں کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، کسی کو کوئی خاص عمل بتلا دیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک گھر ہے، گھر کی چابی جس کے پاس ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ غیب کیا ہے اور اس کے پیچھے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آئی۔ جیسے گزشتہ یا اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کائنات کی اتنی تحقیق کے باوجود سائنسدان ابھی کائنات کی 5% سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ بہت بڑی کائنات باقی ہزاروں لاکھوں کی کہکشائیں ہیں، ابھی ایک گیلیکسی کے اندر لوگ پھنسے ہیں، لاکھوں جو کہکشائیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا علم ابھی تک اب تو معلوم ہو رہا ہے کہ لاکھوں ہیں، پھر ان کی حقیقتیں کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ اس کے پیچھے تو ان کی زندگیاں ختم ہوگی۔ یہی آیت کا ایک مصداق بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، لہذا جس کے پاس جو علم ہوتا ہے آدمی کے اس علم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر دوسرے کو اپنے سے علم کے اعتبار سے زیادہ سمجھے اور اپنے کو کمزور اور کم تر سمجھ کر زندگی گزارے۔ 2-4 چیزیں معلوم کر کے اگر ہم دوسروں سے زیادہ اپنے کو علم والا سمجھنے لگیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ جو تھوڑی بہت معلومات ذہن میں تھیں اسی پر پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے کہ مجھے اور معلوم کرنا ہے، اور پڑھنا ہے، اور لینا ہے، تو پھر وہ موت تک سیکھتا ہی رہتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آدمی چاہے جو انسان ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی بنیادی معلومات کا بھی علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ہی اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ بر زمین کو کہتے ہیں، جیسے بری فوج، بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ اب دنیا میں سمندر کا حصہ زیادہ ہے، زمین کا حصہ کم ہے، اور یہ جو زمین کا کم حصہ ہے اس کی حقیقتیں کیا ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔
کتنی زمینیں ہیں، کس زمین کی کیا خصوصیت ہے، کہاں زمین سے پودا نکلے گا، کہاں زمین سے پودا نہیں اگے گا، کون سی جگہ یہ بنجر کہلاتی ہے، اور پھر ان زمینوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کے میخ اور کیل ٹھونکے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی گہرائی کتنی ہے، یہ اور کس زمین کی جانوروں کی کیا تاثیر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ چیزیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں لیکن وہ مکمل اور محیط نہیں ہوتی، بلکہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اور بحر سمندر کا تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ آج تک حقیقتیں لوگوں تک نہیں پہنچی کہ سمندر کی حقیقتاً گہرائی کتنی ہے۔ اندازے لگائے لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ سمندر 9000 فٹ گہرا، 9000 کلومیٹر گہرا، بعض کہتے ہیں یہ 20,000 فٹ گہرا، تو یہ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ اندازے ہیں۔ اور اندازے پر آپ سند نہیں دیتے کسی چیز کو کہ بھئی ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ برے آدمی ہیں تو آپ برے تھوڑا ہی ہو گئے۔ اندازہ غلط ہو سکتا ہے، حقیقت کبھی نہیں بدلتی، تو حقیقت کا علم اللہ جانتا ہے۔ اور پھر وہ سمندر کی مخلوقات کیا ہیں، پھر ان سمندر کی مخلوقات کی تاثیر کیا ہے، ان کی غذا، جو وہ مچھلیاں جو سال میں ایک مرتبہ سورج کو دیکھتی ہیں، ہوا لیتی ہیں، پھر زمین کے سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہیں، ان کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ اور وہ اگر روزی پہنچ رہی ہے تو وہ روزی وہاں پہنچتی کیسے ہے؟ یہ ساری حقیقتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنا وزن لوہے کا جہاز ہے لیکن سمندر کے سینے پر اس کو ڈبونے سے بچاتے ہوئے چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی میں سے آپ ایک انسان جو مر جاتا ہے، اسی تیرنے والے جہاز میں کوئی مر جائے، اٹھا کر پانی میں ڈالیں تو زمین کی سمندر کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ جب تک جہاز میں تھا تو محفوظ تھا، جب نیچے تو اس جہاز کو بچانے اور اس کو بچانے کے لیے جو تدبیر لوگوں نے اختیار کی، اس تدبیر کو سجھانے والی ذات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے نہیں بتاتا تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا زمین پر گرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب گرے گا، کتنا گریں گے، کس درخت کے کتنے پتے گریں گے، اور جو پتا گرتا ہے یہ دوبارہ درخت زمین کی غذا بن کر وہاں سے کوئی نئی چیز اگے گی یا اڑتے اڑتے یہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، یا گرنے والا پتا کسی جانور کی غذا بن کر مینگنیوں کی شکل میں، گوبر کی شکل میں دوبارہ زمین کی غذا بن کر اسی درخت کو جس سے گرا تھا اس کی تقویت کا سبب بنتا ہے، یا کیا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، حبہ کہتے ہیں چھوٹے سے دانے۔ درخت سے جب پتا گرتا ہے تو کبھی کبھی درخت سے بیج بھی گرتے ہیں، اور اس بیج کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ بیج جو گرا ہے زمین کی وہ تنہائیوں میں جائے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، یا اوپر سطح پر رہ کر ہواؤں اور ذرات کے ساتھ اڑ کر وہ ہواؤں میں بہہ جائے گا، یا یہ کہ اس سے کوئی نیا درخت وجود میں آئے گا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اور ہاں ہو سکتا ہے کہ گرنے کے بعد اس کو اٹھا کر کسی لیبارٹری میں لے جا کر وہاں اس پر تحقیق کی جائے، لیکن اللہ کا جو دعویٰ ہے یہ گرنے سے پہلے ہے یا جب گرتا ہے اس وقت کا ہے۔ بعد میں جو ہے وہ آلات کی مدد سے لوگ جان لیتے ہیں تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہیں۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، رطب کہتے ہیں تر چیز کو، یابس کہتے ہیں خشک چیز کو، سوکھی اور گیلی مان لیجیے۔ اب اس کو علماء نے الگ الگ انداز میں اس کے معانی اور مفاہیم کو بتایا ہے۔ ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ رطبن کہتے ہیں زندہ چیز کو اور یابس کہتے ہیں مردہ چیز کو۔ ایک اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا جیسے زمین کے اندر مردے کو آپ دفن کرتے ہیں، یابس وہ چلا گیا، اسی زمین کے اندر کوئی درخت ہم نے لگا دیا، وہ رطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ دونوں کا ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اوپر سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بچیں گے یا یہ کہ وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے جس کو دفن کیا وہ مٹی میں ختم ہو جائے گا یا اس کا جسم تر و تازہ رطب و یابس۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رطب و یابس یہ ایک اصطلاح ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی کیا الا بلا پوچھتے رہتے ہو، کیا الا بلا کھاتے رہتے ہو، کیا الا بلا کرتے رہتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کیا بہت ساری چیزیں تم کرتے رہتے ہو۔
تو رطب و یابس زبان کے اندر بھی آتی ہے کہ بھائی ہر طرح کی انہوں نے بات کی، اس میں رطب و یابس جمع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا یعنی اس آیت کے اندر جو بیان فرمایا کہ ایک تو اللہ غیب کے خزانوں کا علم رکھنے والے، خشکی تری کا علم رکھنے والے، جو پتا درخت سے گرتا ہے اس کا علم رکھنے والے، اور جو دانہ زمین میں جاتا ہے اس کا علم رکھنے والے، اور رطب و یابس کا علم رکھنے والے، یعنی ہر چیز زمین و آسمان کی رطب و یابس کے اندر داخل ہے، الا فی کتاب مبین، اور یہ سارا علم اللہ نے واضح کتاب کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اب وہ کتاب کون سی ہے؟ یا تو لوح محفوظ ہے، یا پھر کوئی اور کتاب، یا خود قرآن پاک ہے۔ یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ایک جگہ قرآن میں آیا ہے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس اصلی کتاب ہے جو قرآن ہے یا لوح محفوظ ہے۔ تو ان دونوں کے اندر یا تو لوح محفوظ میں یا قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ اب جس کی جتنی صلاحیت، جس کی جتنی پہنچ، جس کا جتنا علم، وہ قرآن مقدس کے اندر غور کر کے وہ علم کو حاصل کرتا ہے، موتی نکلتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جس زمانے سے قرآن پاک کی تفاسیر کے لکھے جانے کا یہ نظام چلا ہے، آج تک قرآنی علوم پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج تک، اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ ایسا نہیں کہ بس جو پہلے لوگوں نے لکھا اسی کو نقل کر دیا، نہیں، نئی تحقیقات بھی آ رہی ہیں، نئے نئے زاویوں سے قرآن کریم پر کام ہو رہا ہے۔ قرآن کے مفردات پر، قرآن کے اعراب پر، قرآن کے معانی میں، پھر معانی کے اندر بھی الگ میدانوں میں کام ہوتا ہے کہ بھئی صرف اس پر بھی لوگوں نے کام کیا کہ پوری زبانوں میں قرآن کے اس آیت، اس لفظ کا کیا ترجمہ بیان کیا گیا۔ دنیا بھر کی زبانوں کے اندر اس لفظ پر کیا کام ہوا ہے، اس پر بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ اور اگر کسی جانور کا قرآن میں ذکر آیا ہو تو اس جانور کی حقیقتوں پر لوگوں نے کام کیا، واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے اس پر لوگوں نے کام کیا۔ تو آدمی محنت کرتا چلا جائے، یہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 100 سال آپ تفسیر پڑھ لیں، پڑھا لیں، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوشش کی، جتنا ہمارے پاس تھا ہم نے اللہ تیرے حکم سے آگے کیا، باقی اصل جو معلومات اللہ نے اس میں رکھی ہیں اس کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پہنچانا چاہے، جس کو جتنا دیتا ہے اللہ، وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ بس دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور قدرت اللہ نے جو آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے غیوب خمسہ، سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پہلی چیز علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ کب وہ واقع ہوگی۔ کچھ علامات حضور نے بتلا دی ہیں، کچھ چیزیں حضور نے بتلا دی ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کر جو سوالات کیے تھے اس میں یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ مسائل ملمسئول اعلم، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی معلوم جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا وما اشراطها، اچھا کچھ علامات تو بتلا دیں۔ تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ایک تو اولادیں اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں گی، بیٹیاں اپنی ماؤں کو اپنی کنیز اور اپنی غلام اور اپنی باندی سمجھیں گی، اولادیں ماں باپ کو اپنا نوکر سمجھے گی، ایک لفظ یہ۔ اور دوسرا فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاءَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بالکل گھٹیا قسم کے لوگ جن کی مالی حیثیت، سماجی حیثیت، سیاسی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اعلیٰ شان اعلیٰ مکانات بنا کر کے عالی شان، اور اس میں وہ پھر یہ کریں گے، عیاشیاں کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کچھ بھی نہیں تھا، اچانک یہ ترقی ہے، تو یہ نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، رب کاسیات عاریات، کہ لوگ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی، کہ یا تو لباس ہی ایسا چھوٹا ہوگا یا یہ کہ ہوگا تو پورا لیکن وہ اتنا چست ہوگا کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ تو یہ بھی ایک
نشانی حضور نے اس میں بیان فرمائی۔ تو پہلا فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت سے متعلق علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اولاد ماں کے رحم کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بعد میں تو کچھ ہفتوں بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی آلے اور بغیر کسی واسطے کے اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا دنیا والے بتاتے بھی ہیں تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اور یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، کتنے دن رہے گا، کتنی روزی کھائے گا، کتنی ہوائیں استعمال کرے گا، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا علم رکھتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بارشیں کب برستی ہیں اللہ جانتا ہے۔ موسمیات والے تو کچھ ہواؤں کے وہ میٹر لگا کر کے ہواؤں کے رخ کی بنا پر بارشوں کا اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ہواؤں کا رخ ہے لہذا ہم بارش کی پیش قیاسی کرتے ہیں، اور کبھی وہ جھوٹی بھی ثابت ہو جاتی ہے، اکثر جھوٹی ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا علم بالکل صاف ہے کہ کب بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کتنے سینٹی میٹر ہوگی، اس سے کتنوں کو نقصان ہوگا، کتنوں کو فائدہ پہنچے گا، کتنے گھر اجڑیں گے، کتنی زمینیں آباد ہوں گی، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ فرمایا کہ انسان کل کیا کرے گا انسان خود نہیں جانتا، منصوبے تو بہت بڑے بڑے بناتا ہے، لیکن اس کی کل کے بارے میں اگر کسی کو علم ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ کوئی جوتشی، نہ کوئی عامل، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بابا یہ نہیں بتا پائے گا کہ کل یہ ہوگا۔ اندازے لگا سکتے ہیں کہ بھئی نوجوانی کی ذہانت سے اندازہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بڑا ہو کر کام کرے، یہ اندازہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور یہ حقیقت اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آ کر بیٹھا تھا، موت کے فرشتے آئے اور اس کو گھورنے لگے، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ بندہ مجھے بہت گھور رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ آپ کے قبضے میں تو ہوائیں ہیں، بس کسی ہوا کو حکم دیں کہ مجھے کسی دور کے جزیرے میں پھینک دے۔ تو حضرت سلیمان نے حکم دیا تو وہ دور کے جزیرے میں گیا۔ تو حضرت ملک الموت نے پوچھا کہ حضرت کہاں گیا؟ تو فرمایا کہ وہ دور کے جزیرے میں گیا۔ تو ملک الموت مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب تھا، اور جو زمین اللہ نے مقدر کی تھی وہ جزیرہ تھا۔ میں جب آیا تو وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مولا آپ کا حکم بھی وقت پر پورا کرنا ہے، بندہ اس جزیرے سے اتنی دور بیٹھا، کیسے اس کی روح قبض کروں؟ اللہ نے خود اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے خود درخواست کی، اور اس درخواست کے نتیجے میں ہوا نے اس کو پہنچایا، وہاں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے۔ یہ 5 جو غیوب خمسہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص صفات میں سے ہے، خاص علوم میں سے ہے، اس لیے بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں ہم نہیں کرنی چاہیے ہم کو کہ بھئی ہمیں معلوم ہے ارے ہمارے کو سب معلوم ہے۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، ہمارے کو سب معلوم ہے جاؤ، تو یہ جو سب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا ہے؟ آپ جب 1.5 مہینے کے تھے تو اس وقت آپ دن میں کتنی مرتبہ روئے تھے، یاد ہے؟ ہمیں معلوم ہے، تو پھر ہم نے کیسا دعویٰ کیا سب معلوم ہے؟ پچھلے 1 ہفتے پہلے آج اتوار کے دن ہم نے کیا کھانا کھایا تھا، ہم نے کیا سالن استعمال کیا تھا، ہم نے کون سا لباس پہنا تھا، ہم نے کون سا عطر استعمال کیا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ دعویٰ اچھا نہیں کہ ہم کو سب معلوم ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تکبر ہے، اور یہ کم علمی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ تواضع آئے گی، اور جس کے اندر تھوڑا علم ہوگا اس کے اندر اتنی ہی رفعت اور اتنی ہی متکبرانہ اس کا مزاج بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے علم نافع کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ کے علم پر محیط ہے، اور اگلی جو آیت ہے وہ اللہ کی قدرت پر محیط ہے۔ وہ آگے انسان کیسے رات گزارتا ہے، کیسے اس کی روح قبض ہوتی ہے، پھر وہ کیا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کو بیان فرمایا۔ خلاصہ یہی ہے
کہ جتنی غیب کی چیزیں ہیں ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے، اللہ کے اعتبار سے وہ غیب نہیں ہے، اس کے لیے تو سارا مشاہدہ ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، لہذا اللہ نے ہماری رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک میں غیب کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ سمجھنا چاہیے آدمیوں کو، علم نافع کی دعا ہر آدمی کرے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع نصیب فرمائے، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اللہ تعالی ہماری علم غیر نافع سے حفاظت فرمائے، اور وہ تمام برائیاں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی صاحب۔